الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے متعلق یہ بتایا تھا کہ جب نشے کی حالت میں ہوں یا حالت جنابت میں آپ ہوں تو نماز کے قریب نہ جائیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تیمم کا پورا طریقہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کو پانی نہ ملے یا پانی پر آپ قدرت نہیں رکھتے بیماری کی وجہ سے یا بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو یا ہلاکت کا، تو اس وقت آپ پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کل بتا دیا تھا گزشتہ درس کے اندر۔ اور اس سے پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب یہود و نصارہ کی خیانت کا ذکر کیا تھا کہ یہ اتنے بدبخت بخیل لوگ ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مال دیا ہے، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، یہ اگر اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تو ان کا کیا بگڑتا بدبختوں کا۔ یعنی مالی خیانت اور مالی بخل بھی کرتے تھے اور علمی بخل بھی کرتے تھے اور علمی خیانت بھی کرتے تھے۔ تو مالی بخل کا تذکرہ تو پیچھے ان کا ہو چکا۔ تو آج کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب یہود کا جو ہے ان کے جو علمی بخل تھا، علمی جو ان کی وہ تھی شرارت تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا اے مخاطب، یہاں رویت سے مراد رویت علمی ہے، رویت بصری نہیں ہے، کہ کیا آپ کو معلوم نہیں الذین، ان لوگوں کے بارے میں اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا، ایک حصہ دیا گیا۔ اب انہوں نے پھر کیا کیا؟ فرمایا کہ یشترون الضلالۃ، انہوں نے گمراہی کو خریدا اس کے بدلے، بجائے اس کے کہ ہدایت کی طرف آتے گمراہی خریدی۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان تضلوا السبیل، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تمہیں بھی گمراہ کر دیں اور تمہیں بھی دور یعنی کہ گمراہی کے گڑھے میں گرا دیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ وکفیٰ باللہ ولیٰ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر مکمل تمہارا بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کافی ہے دوست اور کارساز اور مددگار۔ پھر آگے ان کی ایک اور شرارت کا تذکرہ بھی انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، کہ اہل کتاب کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو اس کے دو معنی ہیں۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کو جو کتاب دی گئی تھی اس کا ایک حصہ جو دیا گیا تھا، ان بدبختوں نے کیا یہ کہ خالی اس کے الفاظ کو تو پڑھا لیکن اس کے معنی کی طرف، اس کے مطلب کی طرف، اس کے سمجھنے کی طرف یہ نہیں گئے۔ ٹھیک ہے، جس طرح آج ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ آج مسلمان بھی قرآن کریم کی تلاوت تو ضرور کرتا ہے لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر سمجھتا ہے تو پھر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو یہود و نصارہ کے اندر بھی یہ بیماری تھی کہ وہ اپنی کتاب کی تلاوت تو کرتے تھے لیکن نہ ہی اس کو سمجھتے تھے، اور اگر سمجھتے تھے تو اس پر عمل کرنے کا بالکل ان کا موڈ نہیں تھا، وہ عمل کرنے کے موڈ میں تھے ہی نہیں۔ تو اس لیے آج ہم مسلمان بھی یہی کرتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت تو ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن کتنے سارے احکامات کے اوپر سے ہم گزر کے چلے جاتے ہیں اور ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی اس کے اوپر مجھے عمل بھی کرنا ہے، یہ قرآن مجھ سے مخاطب ہے، قرآن مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال جو ہے حق نہ کھاؤ۔ یہ آیت میں روزانہ تلاوت کر کے گزرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کرنے کا میرا بالکل موڈ نہیں ہے۔ اب میں لوگوں کو جو دھوکہ دے کر اور جو پتہ نہیں کس ذرائع سے جو لوگوں کا مال غصب کر کے ان کا مال کھا جاتا ہوں۔ اب یہ آیت روزانہ میں پڑھتا ہوں، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں پس کر کے راستوں میں جائیں۔ میں اس آیت کو روزانہ تلاوت کرتا ہوں لیکن عمل کرنے کا میرا موڈ بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں واقیموا الصلاۃ، اس آیت کو میں روزانہ پڑھتا ہوں لیکن نماز پڑھنے کے میں موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ اور اس طرح کتنے اور احکام ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، ٹھیک ہے۔ یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے عمل کے لیے اتاری ہیں۔ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے عمل کے لیے اتارا ہے، یہ صرف تلاوت والی کتاب نہیں ہے کہ صرف تلاوت کر دیا اور اس کو اٹھا کے رکھ دیا کہ ہم سمجھے کہ بھی کتاب کا حق ادا ہو گیا۔ یہ اس کا قطعاً کے حق ادا نہیں ہوا۔ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور تم پر عمل کیا جائے۔ تو یہود و نصارہ کے اندر یہ بیماری تھی کہ وہ اپنی کتاب کی تلاوت تو ضرور کرتے تھے لیکن عمل کرنے کی نیت سے قطعاً نہیں۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی ان بدبختوں نے ایک تو جان بوجھ کر کتاب کے اندر تحریف کر دی،
اور ایک اچھا خاصا وافر حصہ ان کے پاس بغیر تحریف کے بھی موجود تھا۔ اگر یہ بدبخت اسی پہ عمل کر لیتے یہ پھر بھی کامیاب ہو جاتے۔ مثلا انہوں نے بہت سارے الفاظ ایسے تھے جو اپنی طرف سے داخل کیا، ان کو نکال دیا، وہاں سے ختم کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا۔ سریانی زبان کے اندر فار قالید کا لفظ آتا ہے، اور عربی زبان کے اندر یہ لفظ جو ہے احمد کے معنی میں ہے۔ احمد جیسے عربی زبان کے اندر ہے تو سریانی زبان کے اندر فار قالید کا لفظ آتا تھا۔ انہوں نے اس لفظ کو بالکل حذف ہی کر دیا۔ اور اسی طرح خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ جو شادی شدہ جوڑا اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ سنسار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کی کتابوں کے تورات کے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے تو اس کی سزا موت ہے، ٹھیک ہے، نہیں مارا جائے اس کو، یعنی کہ سنساری کی سزا ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود تھی۔ اور خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واعظ جو قرآن کریم میں بھی ہمیں ملتے ہیں اور ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا، انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ سے پہلے جو کتاب تورات اتری میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے بعد جو آنے والا نبی ہے احمد میں اس کی بشارت بھی تمہیں دے رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں انہیں پتہ تھا۔ اور خود قرآن کریم نے دوسری جگہ پہ یہ الفاظ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا کہ میرے نبی الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح یہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں، یعنی کہ آپ کو حق اور یعنی کہ سچ سمجھتے ہیں، لیکن بدبخت ضد، عناد، ہٹ درمی اور اپنی چودراہٹ کو باقی رکھنے کے لیے جو ہے یہ عمل کرنے کی نیت سے بالکل نہیں پڑتے۔ اور خود یہود مدینہ اور مشرکین اور نصارہ جتنے بھی تھے ان کے سامنے یہی چیز تو آڑے آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم محمد کو ہم حق سمجھتے ہیں، محمد کے اوپر نازل ہونے والا قرآن بھی حق ہے، دین اسلام بھی حق ہے۔ جو وفد نجران آیا تھا اس کے اندر جو ان کا لاٹ پادری تھا، اس نے جب یہ باتیں کی تو اس کے بھائی نے کہا کہ بدبخت پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ کہا اگر مانے تو بھائی یہ ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہمیں جو وظائف مل رہے ہیں، یہ جو بڑے بڑے منصب ہمیں دیے ہوئے، اعزازات جو دیے ہوئے، یہ سارے ہم سے چھن جائیں گے، اس لیے ہم نہیں مانتے، ورنہ محمد بالکل حق ہے اور ان کا دین حق ہے، ان کی کتاب بالکل حق ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بدبخت جو ہیں ان کو کتاب جو دی گئی تھی، انہوں نے کتاب کو جو ہے کتاب کے بدلے ہدایت کے بجائے جو یشترون الضلالہ، گمراہی کو خریدا، اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوشیار کیا۔ یاد رکھیں قرآن کریم کے اندر دو قسم کے دشمن ہیں، ایک عالمی دشمن ہے جو پوری انسانیت کا دشمن ہے، اس کو شیطان کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن میں آگاہ کیا ہے ساری انسانیت کو کہ انہ لکم عدو مبین، کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور دوسرا جو ہے اسلام، اہل اسلام اور مسلمانوں کا جو دشمن ہے وہ یہود ہے، اور یہود کے بارے میں، ان کی شرارتوں کے بارے میں اور ان کی خیانتوں کے بارے میں، ان کی جو خباثتیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بالکل واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی جو مشینری ہے وہ اپنی دعوت مشینری کے ذریعے چلاتے ہیں، اسکول کھول دیا، اسپتال کھول دی، کوئی اور رفعی کام کر دیا، اور وہاں پہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم خدمت خلق کر رہے ہیں، اور خدمت خلق کے جذبے سے جب وہ میدان میں آتے ہیں پھر مسلمانوں کو اپنے جھانسے میں لیتے ہیں، مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے بعد مسلمانوں کو طرح طرح شک و شبہات کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ تمہارے دین کے اندر یہ ہے، تمہارے دین کے اندر یہ ہے، اور پھر یہ کرتے ہیں کہ یہ علوم مشرقی سیکھتے ہیں، یعنی مشرقی علوم سیکھتے ہیں، پھر ان کو مستشرق کہا جاتا ہے، جن کو مستشرقین کہا جاتا ہے، عربی زبان کے اوپر عبور حاصل کرتے ہیں، فارسی پہ عبور حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں جا کر قرآن کریم کی اور احادیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہیں اور قرآن کی تفاسیر لکھتے ہیں، اور بظاہر وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم تحقیق کے لیے کر رہے ہیں، قرآن و سنت پر ہم تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور مسلمان بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلو جی ہمارے قرآن و سنت کے اوپر جو ہے ریسرچ ہو رہی ہے، اور وہ اپنی خباستوں کو اس کے اندر اتنا کھلا مکھلا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب مثال کے طور پہ انہوں نے جو عربی یعنی کہ عربی انگلش ڈکشنری جو لکھی ہے انگریزی کے اندر، ٹھیک ہے، عربی اور انگلش، تو اس کے اندر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ترجمہ کیا ابن اللہ، یعنی خدا کا بیٹا۔ تو اپنی خباثت کو داخل کر دیا نا۔ اب مسلمانوں کے دماغوں کے اندر یہ شک و شبہات، چھوٹا سا بچہ پڑے گا کہ بھائی یہ ابن اللہ، عیسیٰ ابن اللہ ہے، تو اس کے ذہن میں ظاہر بات ہے ضرور سوال اٹھے گا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو وہ کہے گا بھائی یہ یہود و نصارہ تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اس قسم کی خباستیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر داخل کی، اور وہ بظاہر یعنی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اسلام کے بڑے خیر خواہ ہیں، وہ حالانکہ اسلام کے خیر خواہ نہیں، وہ اسلام کے اصلی دشمن ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل واضح طور دو ٹوک الفاظ میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متنبع کر دیا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ تم اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ یہ یہود و نصارہ جو ہے تمہاری باتوں میں آ جائیں گے اور تمہارے دوست بن جائیں گے اور تمہارے کام کریں گے، ان کے مفادات ہیں، وہ مفادات کی خاطر تمہیں جو ہے باپ بھی کہیں گے، سب کچھ کہیں گے، لیکن جیسے مفاد ختم ہوگا وہ تمہارے کوئی دوست نہیں، وہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کا دین قبول نہ کر لو۔
یہی آج کچھ دنیا میں ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ یہی جنگ چل رہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سارے جو ہے مسلمان دو چیزوں کا نام نہ لیں. ان کو باقی مسلمان پسند ہیں, مسلمانوں سے کوئی یہ نیچے نہیں ہے, رہے مسلمان, انہیں مسلمانوں سے کیا لینے. ایک مسلمان محمد الرسول اللہ کے قرآن کا نام نہ لے, دوسرا مسلمان محمد کی تلوار کا نام نہ لے. باقی ہمیں مسلمانوں سے کوئی بغض نہیں ہے, کوئی حسد نہیں ہے. اور سب سے زیادہ خطرہ کیوں ہے ان کو؟ خطرہ سب سے زیادہ اسی بات سے ہے کہ محمد کی تلوار اور محمد کا قرآن جب تک دنیا کے اندر موجود ہے, دنیا کے اندر جو ہے لوگ چین اور سکون سے نہیں رہ سکتے. یہ ان کا نظریہ ہے. حالانکہ الحمدللہ جو لوگ یعنی قرآن کے اوپر عمل کیا, جنہوں نے قرآن کو جو ہے اپنا قانون بنایا اور اپنی حکومتوں کا قانون بنایا, انہوں نے جو مثالی امن و سکون بھی دیا ہے. اور آج کے دور میں بھی الحمدللہ ایسے جو ملک ایسے موجود ہیں جہاں پہ قرآنی جو ہے احکامات نافذ ہیں اور قرآنی سزائیں وہاں موجود ہیں, تو وہاں دیکھیں امن و امان کی صورت حال کیسی ہے. تو بہرحال یہ ان کی شرارتیں ہیں, یہ ان کی خباثتیں ہیں کہ یہ علمی خباثت بھی کرتے ہیں اور خیانت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ, اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو بھی گمراہ کر دیں. اور پیچھے اسی پارہ نمبر 5 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا تھا کہ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا, کہ یہ جو ہے خواہشات کے پجاری یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دور گمراہ کر دیں اور تم ہدایت کے قریب بھی نہ بٹکو. ان کا ارادہ یہ ہے. تو وہ مسلمانوں کو اسی طرف لانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے نماز پڑھتا رہے, حج کرتا رہے, زکوٰۃ دیتا رہے, انہیں کوئی اعتراض نہیں. مسلمان کی نماز پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, حج پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہیں اعتراض کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں, ان کو اعتراض یہ ہے کہ بھئی یہ قرآن جو ہے یہ تخت پہ نہ آ جائے. جس دن مسلمانوں کو قرآن تخت پہ آ گیا نا, تو اس دن ظاہر بات ہے وہ کافروں کا کیا حال ہوگا. تو اس لیے وہ قرآن کریم کو تخت پہ نہیں چھوڑنا چاہتے, اور انہیں خطرہ ہے کہ محمد کا قرآن اور محمد کی تلوار جب تک دنیا کے اندر ہے تو انسانیت یعنی کہ سکون کا سانس نہیں لے سکتی. یہ ان کا نظریہ ہے. فرمایا کہ من الذین, اب ان کی ایک اور خباثت پھر آگے اللہ نے اور بتایا کہ اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں, ایمان والو, واللہ اعلم باعدائکم, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو بہت اچھی طرح خوب جانتا ہے کہ تمہارے دشمن جو ہیں اپنے دلوں کے اندر کیا خباثتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر کیا تمہارے بارے میں منصوبہ ہے. فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر عمل کرو, تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارے لیے کارساز کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارے لیے حمایتی اور مددگار ہے. اب یہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ یہی مسلمان تھے اور یہی نہ کھانے کو کچھ تھا نہ تن پہ کپڑے تھے. اب یہ جب میدان میں اترے, اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والے تھے. بدر و حنین کے اندر, قادسیہ کے اندر, یرموک کے اندر اور اس طرح اور بہت سارے غزوات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے سر و سامانی کی حالت میں ان کی مدد کی اور ان کو جو ہے دشمن کے اوپر غالب کیا. لیکن جب سے مسلمانوں نے اللہ کے احکامات کو ٹھکرا دیا, اللہ کے قرآن کو پس پش ڈالا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہوا کو کھیڑ دیا اور مسلمان جو ہے وہ اتنے مغلوب ہو گئے کہ آج وہ جو ہے اغیار کے ہاتھوں یعنی کہ غلام بنے اغیار کے. اور بالکل آج ہماری مثال اسی طرح ذلت اور رسوائی والی جو یہود کے ساتھ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہود تم ذلیل ہو جاؤ گے, آج مسلمان بھی ذلیل ہے. آج مسلمان ذلیل کیوں ہے؟ مسلمان نے قرآن کو چھوڑا, مسلمان نے محمد عربی کی سنت کو چھوڑا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ رسوا کر دیا اور ذلیل کر دیا. ایک اور ان کی خباثت فرمایا کہ وہ من الذین ہادو, اور جو لوگ یہودی ہیں, یحرفون الکلمہ, یہ اتنے بدبخت ہیں کہ یہ الفاظ کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں. ویقولون, اور کہتے ہیں سمعنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ مجلس میں آتے تھے بدبخت, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو باتیں کرتے ہیں ان سے, تو یہ آگے سے کہتے سمعنا, زبان سے کہتے سمعنا, اور دل کے اندر کہتے وعصینا, کہ ہم جی نہیں مانتے, آپ کی بات تو ہم نے سن لی لیکن مانیں گے نہیں. ٹھیک ہے, عمل کا ہمارا قطعاً موڈ نہیں ہے. اور پھر آگے سے بدبخت یہ بھی کہتا ہے کہ وسمع غیر مسمعین, کہ آپ ہماری بات سنیں غیر مسمعین, اور آپ کو بات نہ سنائی دے. اب اس قسم کے یعنی کہ ذو معنی بول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے اور اسلام کی یعنی کہ گستاخی کرتے. اب یہ دیکھیں کہ یہ بدبخت جو ہے وسمع غیر مسمعین, وہ کہتے اللہ کے نبی کو کہتے کہ آپ ہماری بات سنیں غیر مسمعین اور آپ کو کوئی بات سنائی نہ دے. تو اس کے دو مطلب ہیں, ایک مطلب اس کا صحیح ہے اور ایک انتہائی غلط مطلب ہے جو یہ لیتے تھے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ وسمع, آپ ہماری بات سنیے, غیر مسمعین, اور آپ کو ایسی دکھ والی کوئی بات سنائی نہ دے, تکلیف والی کوئی بات آپ کو سنائی نہ دے. اب یہ بظاہر کیا ہے؟ دعائیہ کلمات ہیں کہ اللہ کے نبی کے لیے دعا کی جا رہی ہے اور اسلام کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ جی آپ کو کوئی ایسی دکھ والی بات نہ سنائی دے, مخالفت والی بات آپ کو سنائی نہ دے. دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ وسمع, آپ ہماری بات سنیے, غیر مسمعین, آپ کے کان جو ہے بات سننے کے قابل نہ رہیں. یہ بدبخت یعنی کہ یہ مفہوم لیتے تھے کہ آپ کے کان جو ہے باتوں کو سننے کے قابل ہی نہ رہیں. تو یہ یعنی کہ بدعا کر دے.
فرمایا کہ وراعنا، اور یہ لفظ بھی کہتے ہیں اس لفظ کی ممانعت پیچھے چونکہ سورہ بقرہ کے اندر پارہ نمبر 1 کے اندر بھی آ چکی کہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے مسلمانوں یہ راعنا کا لفظ مت کہا کرو۔ تو یہ بدبخت بھی اللہ کے نبی کے پاس مجلس میں جاتے تو وراعنا کا لفظ ادا کرتے۔ اب راعنا سریانی زبان کے اندر راعن احمق کو کہتے ہیں، اور عربی زبان کے اندر راعی چرواہ کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس سے اس قسم کا مفہوم مراد لیتے ہیں۔ لیم اپنی زبانوں کو بیلسنتہم اپنی زبان کو مروڑ کر یہ لفظ ادا کرتے، اور کبھی کبھی راعینا یہ لفظ بھی ادا کرتے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عجوہ ہو، اللہ کے نبی کی گستاخی کریں۔ وطعنا فی الدین، اور دین کے اندر لان و تان اور تشنیع کا یعنی دروازہ کھولتے اور اعتراضات کرتے۔ جس طرح محرمات کا ذکر ہوا تو یہود نے ایک سوچا چھوڑا کہ یہ مسلمانوں کو دیکھو جی، یہ تو جو ہے پھوپھی کی جو ہے بیٹی کے ساتھ نکاح کو حلال کہتے ہیں اور بھتیجی کے ساتھ نکاح حرام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب تیمم کا مسئلہ نازل ہوا تو پھر بھی انہوں نے شور شرابہ کر دیا کہ یہ دیکھو حالانکہ پاکی جو ہے پانی سے حاصل ہوتی ہے، اب یہ جو ہے مٹی کے ذریعے بھی پاکی حاصل کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں ڈال کر مسلمانوں کے دلوں کے اندر شک اور شبہات پیدا کرتے۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر یہ بدبخت جو ہے بجائے اس کے کہ یہ اوپر جو گستاخی والے لفظ الفاظ کے ہے، اس کے بجائے قالوا کہتے سمعنا ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ آپ دیکھیے آپ سنیے، اللہ کے نبی کو یوں کہتے کہ آپ سنیے، وَانظُرْنَا اور ہماری طرف متوجہ ہوئیے، ہماری طرف توجہ کیجئے۔ تو یہ ادب والے الفاظ تھے، لیکن لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ فرمایا کہ ان کے لیے یہ بہتر ہوتا، وَأَقْوَمْ اور یہ ان کے لیے درست ہوتا، لیکن ان بدبختوں نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کی شان میں بھی گستاخی کی، اسلام کے بارے میں بھی گستاخی کی۔ اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، ایمان نہیں لاتے مگر بہت ہی تھوڑے۔ تو یہود کے بڑے 10 علماء مدینہ کے اندر موجود تھے، ان میں سے صرف اللہ تعالیٰ نے ایک کو ہدایت دی، حضرت عبداللہ بن سلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بدبخت سارے کے سارے یہودی کے علماء جو ہیں یہ ایمان لے آتے تو دنیا کے اندر کوئی یہودی باقی نہ رہتا، وہ سارے مسلمان ہو جاتے، لیکن ان بدبختوں نے ایمان نہیں لایا۔ وہی ضد اڑدرمی اور اپنے یعنی کہ عناد اور چودراہٹ کو باقی رکھنے کے لیے، اپنا منصب برقرار رکھنے کے لیے، لوگوں کا مال کھانے کے لیے یہ انہوں نے ایک طریقہ بنایا ہوا تھا۔ اگر حق بات کو ہم بتائیں گے تو پھر ہمارے پاس تو یہ مال، یہ وظائف، یہ نذرانے تو نہیں آئیں گے، نذرانوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے حق بات کو چھپایا اور اپنے آپ کو جو ہے حق سے دور رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لعنت کا مستحق بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم اپنی کتاب کے اوپر ہمیں من و عن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کے معنی کو بھی سمجھنے والے بن جائیں، اور پھر معنی کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں کہ بھئی قرآن مجھ سے کیا کہتا ہے، قرآن میرے سے کیا خطاب کر رہا ہے، اور قرآن کا تقاضا کیا ہے، قرآن اللہ تعالیٰ نے کیوں اتارا ہے۔ تو وہ سارے